ناظرین، روس، چین اور ایران کی ایک غیر معمولی میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ اسی درمیان اسرائیل کے بڑی تعداد کے اندر کمانڈرز اور آفیسرز کے مارے جانے کی رپورٹ آج سامنے آ رہی ہے۔ اسرائیل میں بڑا ہی ڈیپ روٹڈ کرائسس پیدا ہو چکا ہے۔ اس کی آرمی میں پہلے سولجرز کی کمی تو تھی، لیکن اب آفیسرز اور کمانڈرز کے حوالے سے پہلی بار یہ رپورٹ سامنے آئی ہے، اور یہ ہے وہ اسرائیل کی شکست جس کو وہ چھپانے کے لیے کبھی ادھر بمباری کر رہا ہے، کبھی ادھر بمباری کر رہا ہے، اور ڈیفرنٹ جو کرائمز وہ کر رہا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ بات جب وہ سامنے آ رہی، چین کا بڑا سخت ترین رد عمل سامنے آیا ہے، جو 8 سائٹس کے اوپر جب وہ اسرائیل اٹیکس کرتا چلا جا رہا ہے۔ اردوغان نے اسرائیل کو پاگل کتا قرار دے دیا ہے۔ یہ ون آف دا ویری ہارش لینگویج ہے جو استعمال ہوئی ہے۔ اردوغان نے اسرائیل کو پاگل کتا جو ہے وہ قرار دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اردوغان کی بات اس لیے امپورٹنس رکھتی ہے کہ یورپ میں وہ سنی جاتی ہے، تمام یورپین میڈیا جب وہ اس کو کوٹ کرتا ہے، تو اس لیے اردوغان کی بات کی اسرائیل کو تکلیف بھی بہت ہوتی ہے۔ لیکن جو کچھ شام میں ہوا، اب دیکھیں گے اسرائیل کو اس ساری جارحیت میں ایک ہی جگہ پر کامیابی ملی ہے، اگر آپ کامیابی کہنا چاہتے ہیں تو، نہ ہی غزہ میں، نہ ہی حزب اللہ کے خلاف، نہ ہی حوثیز کے خلاف، نہ ہی ایران کے خلاف، ایک ہی جگہ کے اوپر جو ہے وہ کامیابی ملی ہے، اور وہ ہے شام۔ شام میں وہ بشار الاسد کو گرانے میں کامیاب ہوا، اور ایک جو لنک تھا، ایک جو سپلائی تھی ایران کی، وہاں سے شروع ہو کر حزب اللہ تک، اس کو جو ہے وہ اس نے ڈیمیج کیا، اور اس کے بعد پھر حزب اللہ نے دوسرے راستے سے سپلائی تو قائم کر لی ہے، لیکن وہ جو ایک لنک قائم تھا اس کو اسرائیل نے جو ہے وہ ڈیمیج کیا۔ اور قطر نے، ٹرکی نے، انہوں نے امریکہ کو مطلب امریکہ کے یہ ساتھ ملے، اس کا ساتھ دیا، اسرائیل کا ساتھ دیا، اور ٹرکی کی کوارڈینیشن تھی اسرائیل کے ساتھ، اور مل کر جب بشار الاسد کی گورنمنٹ کو جو ہے وہ گرایا گیا۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کیا ہوا آج، یعنی اس کے نتائج جب دیکھے جا سکتے ہیں۔ اسرائیل کے لیے تو یہ سارا پری پلان تھا۔ دیکھیے، القاعدہ کے ان لوگوں کو لانا، یہ اس کے لیے ایک پلان کا حصہ تھا کہ اگر سیریا کو کئی حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے، اور سیریا کی مزید زمین ہتھیانی ہے، اور گولان ہائٹس کو پکا کرنا ہے، اور صدرن سیریا کو مزید شامل کرنا ہے، تو ایک ایسی ہی گورنمنٹ وہاں پر لانی ہے جو ایسے ہی بیک گراؤنڈ کے ساتھ رکھتی ہو، یعنی یہ القاعدہ کے لوگ۔ 2012 میں جیک سلوان نے کہا تھا کہ القاعدہ ان کی سائڈ کے اوپر ہے، تو جو الشرع ہیں القاعدہ میں رہے ہیں، داعش میں، پھر نصرہ فرنٹ، اور سارا کچھ ہوتا رہا۔ اب دیکھیں کہ جو ساری وار آن ٹیرر تھی وہ شروع کہاں سے ہوئی، کتنے ملکوں کے اوپر حملے ہوئے، اور ملینز آف کیجویلٹیز ہوئیں، اور کروڑوں لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوئیں، ٹھیک ہے، اور اختتام کیسے ہو رہا ہے، الشرع کو گلے لگا کر۔ یہ ساری وار آن ٹیرر تھی۔ تو اسرائیل کے لیے یہ پلان تھا کہ اس طرح کے لوگوں کو ہی اقتدار میں لانا ہے، تاکہ ان کے پاس ایک جواز رہے کہ یہ تو اچھے لوگ ہی نہیں ہیں۔ اب آپ نوٹ کریں، اگر امریکہ الشرع کو الگ انداز میں ٹریٹ کرتا ہے، وہ اس کو سیریا کا پریزیڈنٹ کہتا ہے، یا ایک اچھے انداز میں اس کو یعنی اس کا نام لیتا ہے، اور اسرائیل کیسے اس کو کہتا ہے کہ یہ ریڈیکل اور فنڈامنٹلسٹ، وہی جو یعنی اس کو القاعدہ اور داعش ہی کے تناظر میں، حالانکہ خود یہ سپورٹ کرتے رہے الداعش کو بھی اسرائیل۔ تو یہ تو اس کے لیے ایک پلان کا حصہ تھا، اور ٹرکی اور یہ ممالک جب وہ سمجھ نہیں سکے، تو اس لیے اب سیریا بھی ٹربل میں ہے، خود ٹرکی بھی ٹربل میں ہے، اور اب اس غلطی کو سنوارنے کے لیے کافی کچھ کرنا پڑنا ہے، اور کرنا پڑے گا۔ تو اردوغان نے اس طرح سے آج اسرائیل کو ڈکلیئر کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ پورے ریجن کے لیے جو اصل خطرہ ہے وہ اسرائیل ہے۔ تو یہ وہاں کی صورتحال ہے۔ اچھا، اب جو بڑی ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے پہلے رکھتے ہیں کہ دیکھیں، علی لرجانی جو ہیں بڑے غیر معمولی دورے کے اوپر ماسکو گئے، جہاں پر پیوٹن کے ساتھ ان کی بڑی زبردست ملاقات ہوئی ہے، اور اس طرح کی جو ملاقات ہوتی ہے اس میں یعنی بڑے اگلے سطح کی بات کی جا رہی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک پرومس کیا جا رہا ہوتا ہے، مانگا جا رہا ہوتا ہے، یا وہ بڑی ہائیسٹ سطح کی، اس سے اوپر تو کوئی ملاقات ہو نہیں سکتی ہے، اور ایران کو جو چیز چاہیے وہ پیوٹن سے مانگ رہے ہیں، رشیا سے مانگ رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ملاقات ہوئی۔ ساتھ ہی پھر آج نیول ایکسرسائزز جو ہے وہ کیسپین سی کے اندر رشیا اور ایران کی شروع ہو گئی ہیں، اور ساتھ ابھی خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ رشیا اور چائنا کے جو نمائندے ہیں وہ تہران پہنچ رہے ہیں، اور تہران میں یہ ایک غیر معمولی ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ A trilateral Iranian, Russian and Chinese meeting will be held in Tehran at the level of directors to discuss activating the trigger mechanism and nuclear issues. دیکھیں، بڑی یہ غیر معمولی ملاقاتیں ہیں اور بڑے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ویسٹ نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ وہ جو سینکشنز ہیں، جس کو ٹریگر میکنزم آپ کہیں، جو سیکیورٹی کاؤنسل سے جو سینکشنز ہیں وہ لگانے جا رہے ہیں ایران کے اوپر۔ اچھا، ایران اور یورپینز کی ٹاکس فرائیڈے کو ہونے جا رہی ہیں استنبول کے اندر،
ٹھیک ہے نا. اور ایران نے کہا ہے کہ اگر یہ سینکشن لگیں تو پھر یورپ کے ساتھ بھی ہم مکمل طور پر اپنی ڈپلومیسی بند کر دیں گے. تو اسی تناظر میں یعنی ویسٹ اگر سینکشن لگاتا ہے تو پھر ایران، دیکھیں یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے نا. تو ویسٹ اگر سینکشنز ایران پر لگانے جا رہا ہے تو وہ بھی ایشو ڈسکس ہوگا، نیوکلیر کا معاملہ ڈسکس ہوگا، اور اوورآل جو ریجنل ڈیولپمنٹس ہیں چائنا، رشیا اور ایران، اور یہ تینوں قومیں اس وقت ویسٹ کی وکٹم ہیں اور تینوں قریب ہو رہی ہیں، اور پھر چوتھا جو ہے وہ نارتھ کوریا بھی درمیان میں موجود ہے. اچھا ایران جو ہے وہ ناظرین اس طرح سے تیاری کر رہا ہے کہ the war is coming. اچھا یہ نیسیسری نہیں ہے کہ جنگ ہوگی، لیکن ایران یہی سمجھتا ہے کہ جنگ ہوگی، یعنی اس کی تیاری ایسی ہی ہے کہ جنگ ہر صورت میں ہوگی، کیونکہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس بے رحم دنیا میں آپ نے دفاع اپنا خود ہی کرنا ہے، آپ کو بچانے کے لیے کوئی نہیں آئے گا. امریکہ اور اسرائیل کے لیے جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے کہ اسرائیل کا ایئر ڈیفنس کیسے کیا جائے. ایرانی میزلز ہیں ان کے لیے بنیادی مسئلہ ہے. اگر ایرانی میزلز پرابلم نہ ہوتے تو یہ جنگ رکنا بھی نہیں تھی، دوبارہ شروع ہونا تو بات کی بات ہے نا، یہ جنگ رکنی بھی نہیں تھی، اسرائیل نے سیز فائر ماننا بھی نہیں تھا اگر یہ ایرانی میزلز نہ ہوتے. اور آپ نوٹ کریں جب سیز فائر ہوا تو چند ہی گھنٹوں کے بعد ٹرمپ کا کیا بیان آیا کہ ایران جو ہے وہ چائنا کو آئل بیچ سکتا ہے. حالانکہ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی کیمپین میں یہ بات کہتا رہا ہے کہ وہ ایران پر سینکشن لگائے گا، پھر اوتھ لینے کے بعد بھی اس نے یہی بات جاری رکھی کہ ایران پر سخت سینکشن لگیں گی اور یہ آئل نہیں بیچ سکے گا، فلانا نہیں ہوگا. پھر کہتا ہے کہ آئل بیچ سکتا ہے. تو کیا ہوا کہ امریکہ سیز فائر کے لیے خود ڈیسپریٹ تھا اور اس نے کنسیشن دی تو سیز فائر ہوا، یعنی امریکہ مجبور ہوا سیز فائر کروانے پر، جس کو سٹیو بینن نے کہا کہ سیز فائر کروانا ضروری تھا اسرائیل کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے نا. اور ایران نے اس بات کو اس لیے قبول کیا کہ ایران کی ساری معیشت جو ہے وہ کھڑی اس بات کے اوپر ہے کہ وہ چائنا کو اپنا آئل بیچ سکتا ہے، تو اس لیے انہوں نے اس بات کو جب مانا. تو جو ایرانی میزلز ہیں وہ سب سے بڑا ان کے لیے پرابلم ہے، اور ایران تیزی کے ساتھ اس کے اوپر کام کر رہا ہے. اور ایئر ڈیفنس کل انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنا سارا ایئر ڈیفنس جو ہے وہ ریپلیس کر دیا ہے. اچھا یمن کے حوالے سے ایک بڑی دلچسپ خبر سامنے آئی ہے. ٹائمز آف اسرائیل نے لکھا ہے کہ جو حملہ یمن کے اوپر ہوا ہے اس میں جیٹس استعمال نہیں ہوئے، اس میں ڈرونز استعمال ہوئے. The strike against Houthis was carried out with drone, not fighter jets. اب یہ کیا معاملہ ہوا ہے؟ یعنی اسرائیل تو اترا رہا ہے نا اپنی ایئر فورس کے اوپر، تو فائٹر جیٹس کدھر گئے؟ یعنی فائٹر جیٹس نے یمن پر حملہ نہیں کیا، ڈرونز نے حملہ کیا. تو بھائی یمن بھی تو ڈرونز ہی کے ساتھ حملے کر رہا ہے نا، تو اسرائیل بھی اب ڈرونز کے ساتھ، تو برابری ہو گئی. مطلب یمن بھی ڈرون سے حملے کر رہا ہے، اسرائیل بھی ڈرون سے حملے کر رہا ہے، تو یہ تو برابری ہو گئی طاقت کی، یہ تو برابری ہو گئی. تو فائٹر جیٹس کدھر ہیں؟ تو ظاہر ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو ایئر فورس میں بھی ٹربلز آ رہی ہیں، ایک لانگ ڈسٹینس کور کرنے میں بھی ان کو ٹربل آ رہی ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ بھائی یمن تو ویسے بھی رکنے والا ہے نہیں، تو وہ 200 طیارے بھی بھیج دیں گے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ ڈرونز کے ساتھ اٹیک کر رہے ہیں صرف اپنی ٹیرر دکھانے کے لیے، حالانکہ کچھ اچیو ہو نہیں رہا ہے، عسکری طور پر کوئی اسٹریٹجک وکٹری حاصل نہیں ہو رہی ہے. اور ناظرین اسرائیل کی یہ جو ساری شکست ہے، یہ ٹوٹل شکست ہے جو اس کو ابھی تک ہوئی ہے، تو اس شکست کو وہ کور اپ کرنے کے لیے کبھی لیبنن پر بمبنگ کر رہا ہے، کبھی شام میں، کبھی یمن پر، اور کبھی جو ہے وہ 8 سائٹس کے اوپر حملے کر رہا ہے. اس وقت جو سب سے دل دہلا دینے والی بات ہے، اور مڈل ایسٹ کے اندر اتنا غصہ بڑھ رہا ہے ہر گھنٹے، اور پوری دنیا کے اندر جو یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ 8 سائٹس کے اوپر اسرائیل مسلسل حملے کر رہا ہے. ابھی ایسوسیٹڈ پریس نے تازہ ترین خبر رپورٹ کی ہے کہ اسرائیلی ٹینکس اور سنائپر جو ہیں وہ اوپنڈ فائر آن اے کراؤڈ سیکنگ ایڈ ان غازہ. آئی وٹنس who tried to obtain food in Gaza, tanks and drones targeted the crowds randomly. ایسوسیٹڈ پریس اس خبر کو رپورٹ کر رہا ہے کہ آئی وٹنس کو اس نے لکھا ہے یونائٹڈ نیشن کی ایجنسیز کو کہ لوگوں کے اوپر ٹینکس، سنائپرز اور ڈرونز آ کر اٹیک کر رہے ہیں. یہ ویسٹرن میڈیا بھی اب اس کو چھپا نہیں پا رہا ہے. They made us gather, then shells fell. اسرائیلی آکوپائڈ فورسز کل ڈزنز کلیکٹنگ فوڈ. اب یہ فلسطینی کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں اکٹھا کرتے ہیں امداد کے نام کے اوپر، پھر ہمارے پر جو ہے وہ گولے برسنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جناب اس وقت یعنی جو سب سے بڑا اس وقت مسئلہ ہے نا، وہ 8 سائٹس کے اوپر حملہ بن گیا ہے. اور وہ ایک گھنٹہ اب یہ خبر آ رہی ہے تو غصہ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور مڈل ایسٹ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں سے بس ایک ہی دفعہ طوفان اٹھتا ہے اور وہ پھر پتہ نہیں کس کس کو
اپنی لپیٹ میں لے جاتا ہے، یہ کسی کو پتا بھی نہیں چلتا ہے. تو یہ بڑی ہی پینفل بات ہے. اور اسرائیلی جو فارمر آرمی چیف ہے اس نے ان اقدامات کو، اسرائیلی فارمر آرمی چیف نے وار کرائم ڈکلیئر کیا ہے، اور اس نے کہا کہ یہ جو وار کرائمز ہیں اس کا اسرائیل کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور جو لیپڈ ہے اسرائیلی اپوزیشن لیڈر، اس نے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ جنرل الیکشن کی طرف جایا جائے اس گورنمنٹ سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے. وی مسٹ ہیڈ ٹو جنرل الیکشنز ٹو سیو آور سیلوز فرام دس ڈوبیس گورنمنٹ. کہتا ہے فرام سیو آور سیلوز، اپنے آپ کو بچانے کے لیے. دیکھیے اس بات میں نہ کوئی شک ہے نہ کوئی ڈاؤٹ ہے کہ اس کا حساب ہوگا، اس کے کانسیکوینسز آئیں گے. صرف جو تکلیف کی بات ہے کہ جو جانے جا رہی ہیں واپس نہیں آ سکتی، صرف تکلیف کی بات یہ ہے. اس کا ریورسل نہیں ہو سکتا. جو خاندان کے خاندان تباہ ہو رہے ہیں، جو مسکین ہو رہے ہیں، جو یتیم ہو رہے ہیں، جو معذور ہو رہے ہیں، جو جانے جا رہی ہیں، جو جا چکی ہیں، وہ تو دنیا واپس نہیں لا سکتی. تو یہ سب سے زیادہ تکلیف دہ اینگل. جہاں تک ان کے حساب کی بات ہے، اس کی پنشمنٹ کی بات ہے، وہ تو کوشچن ہے ہی نہیں نا. وہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اس میں کسی کو کوئی شک ہے ہی نہیں. اس میں کوئی وہ ہو کر رہے گا. صرف پرابلم اور تکلیف اور دکھ اور نہ بھرنے والے زخم یہ ہیں کہ جو کچھ فلسطینیوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. اچھا، چائنا کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور انہوں نے کہا کہ جو سچویشن غزہ میں ہے 8 سائٹس کے اوپر، وی کنڈیم آل ایکشنز. Civilians and international humanitarian aid must not be targets of attacks in Gaza. تو چائنا کی سٹیٹمنٹ مانی رکھتی ہے اور انہوں نے 8 سائٹس کے حوالے سے سٹیٹمنٹ جاری کی ہے. تو فلسطینیوں کی زندگیاں جو ہے وہ گریٹ گیم کی نظر ہوئی ہیں، اور نہ ہی ریجن نے اور نہ ہی دنیا نے صحیح معنوں میں فلسطینیوں کے لیے آواز اٹھائی. اگر اٹھائی ہوتی تو آج کے دور میں یہ پاسبل نہیں تھا کہ اسرائیل ایسا کرتا. اب آپ اندازہ کریں کہ اسرائیل کی کون سی ایسی شکست ہے جس کو چھپانے کے لیے وہ وار کرائم. یہ جنگ تو نہیں ہے نا. دیکھیں 8 سائٹس کے اوپر نہتے بھوکے فلسطینی آ رہے ہیں، ان کو مار کر جنگ تو نہیں نہ لڑی جا رہی. تو کیا ایسی چیز ہے جس کو چھپانے کے لیے اسرائیل ایسے کرائمز کر رہا ہے؟ یعنی وہ اپنی ہیبت. دیکھیں آپ جب یہ خبر سنتے ہیں کہ 8 سائٹ کے اوپر وہ حملے کر رہے ہیں تو آپ ایک اسرائیل کی ہیبت ہی طاری ہوتی ہے نا کہ دیکھیں اسرائیل اتنا کچھ کر رہا ہے، اس کا کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا ہے. تو اصل میں اس کو شکست ہو چکی ہے، اور اپنی ہیبت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اس طرح کے مظالم کر رہا ہے کہ میں تو استثنا ہوں، میں تو جو مرضی کروں گا. وہ ایسے اپنی ہیبت قائم رکھے ہوئے. اصل جو حقیقت ہے کہ وہ اپنی ایبسلیوٹ ڈیفیٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. اب ذرا یہ والی خبر دیکھیے، ہماری خبر نہیں ہے، اسرائیل کے ٹاپ میڈیا نے آج یہ رپورٹ جاری کی ہے کہ سولجرز چھوڑ دیں، آفیسرز اور کمانڈرز اتنی تعداد میں مارے گئے ہیں کہ اب اسرائیل کے پاس ان کو بھرتی کرنے کے لیے، ان پوزیشنز کو فل کرنے کے لیے پیچھے بندے کوئی نہیں ہے، کمانڈرز اور آفیسرز کوئی نہیں ہے. یہ اصل ہے اسرائیل کی حالت. اسرائیلی آرمی اسٹرگلز ود آفیسر کمبیٹ ٹروپ شارٹیجز. اسرائیلی آرمی جو ہے وہ فیس کر رہی ہے میجر آفیسر شارٹیجز ایز وار کیجویلٹیز رائز. ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں، زخمی بڑھ رہے ہیں. اینڈ یونٹ ایکسپینشن آؤٹ پیس مین پاور. ڈیپننگ کرائسس جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. سگنیفیکنٹ شارٹیج جو ہے وہ آفیسرز کی فیس کرنا پڑ رہی ہے، پرٹیکولرلی ود ان اٹس گراؤنڈ فورسز. اب ذرا یہ والی خبر دیکھیے، 300 آفیسرز کی پوزیشن جو ہے وہ اس وقت خالی ہیں. 300 آفیسر، یعنی آپ دیکھیں نا کہ آفیسر ہی تو آگے پھر کمانڈر ہوتا ہے، تو اس کے نیچے کئی سو یا کئی ہزار فوجی ہو سکتے ہیں. تو 300 آفیسرز کی پوزیشنز خالی ہیں. تو یہ ساری فوج کدھر گئی ہے مجھے بتائیں؟ ایک بھی ملک کے ساتھ اس کی جنگ تو ہوئی نہیں ہے، تو یہ حماس کے ہاتھوں مارے گئے ہیں سارے. The shortage is especially critical in the combat engineering corps. جو سب سے امپورٹنٹ ان کی ہے انجینئرنگ کارپس جو ہے اس میں بہت زیادہ کمی ہے. The army is encountering difficulty in persuading qualified soldiers to enter officer training program. ان کو فوجی نہیں مل رہے جن کو وہ ٹریننگ آفیسر پروگرام میں ڈال کر ان کو آفیسرز بھرتی کر سکیں. یہ ان کو سولجر نہیں مل رہے. فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف اسرائیل یہ ہو رہا ہے. اور ملٹری جو ہے وہ پہلی بار اوپنلی ایکنالج کر رہی ہے کہ اس سکیل کے اوپر یہ تباہی آ چکی ہے. The size of the army no longer match the scope of its responsibilities. جو آگے responsibilities ہیں، جو آگے جا کر انہوں نے ظلم کرنا ہے اور ساری پوزیشن سنبھالنی ہے، اس کے لیے اتنی بڑی آرمی پیچھے نہیں ہے. 300 آفیسرز کی پوزیشنز خالی ہیں. ٹریننگ کرائسس جو ہے وہ ریپڈ ایکسپینشن آف کمبیٹ یونٹ سنس دا وار بگن. یعنی کہ
ایکسپینشن تو وہ کر رہے ہیں, ریکروٹ کی بھی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود ٹریننگ کرائسس ہے. آرمرڈ جو کارپس ہیں ہیز انکریزڈ ان سائز بائی اوور 30% اینڈ دا کمبیٹ انجینئرنگ کارپس ہیز نیئرلی ڈبلڈ. بہت وہ انہوں نے بڑھایا لیکن مسئلہ حل نہیں ہوا ڈیو ٹو لیک آف ٹرینڈ کمانڈرز. اب اگلا مسئلہ کیا ہے کہ وہ جو آفیسرز ہیں وہ آئیں گے کہاں سے؟ بھائی فوجیوں ہی کو تو آفیسرز کی ٹریننگ دی جائے گی نا, تو پھر وہ آفیسرز بنیں گے. تو ٹرینڈ کمانڈرز کی کمی ہے جو ٹریننگ پروگرام چلا سکیں. has resorted to assigning officers from both regular and reserve units who have not completed the necessary training. تو اب کیا کرنا پڑ رہا ہے کہ وہ فوجی جن کے بھی ٹریننگ مکمل بھی نہیں ہوئی ہے ان کو آفیسرز بھرتی کیا جا رہا ہے. تو اس سے وہ ایک اور نکمی اور انکمپیٹنٹ فوج جو ہے وہ اس وقت بھرتی ہو رہی ہے. مطلب آفیسر جو کوالیفائڈ ہی نہیں ہے ان کو لگانا پڑ رہا ہے. وار کیجویلٹیز ایکسربیٹ دا شارٹیجز, اور ادھر مسلسل کیجویلٹیز ہوتی چلی جا رہی ہے, اس سے جو شارٹیج ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. بھئی وہ پیچھے سے بھرتی کرتے ہیں, آگے پھر مارے جاتے ہیں. تو ادھر حماس کی اسٹریٹجی کیا ہے؟ میکسیمائز دا کیجویلٹیز. لارج نمبر آف آفیسرز اینڈ کمانڈرز ہیو بین کلڈ. کہاں مارے گئے؟ حماس کے ہاتھوں, حزب اللہ کے ہاتھوں. ان دا آن گوئنگ وار ود ہنڈریڈز مور انجرڈ, many of those injured have also yet to recover and return to duty. بہت سارے ایسے ہیں جو جن کا ابھی بھی ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے اور وہ ریکور نہیں ہوئے ہیں. Large number of officers and commanders have fallen in the war. بڑی تعداد کے اندر کمانڈر اور آفیسر مارے گئے. ٹھیک, بہت بڑی جنگ جو انہوں نے لڑی ہے. تو آپ ذرا سوچیں, ایک اسرائیل ہے وہ اتنے بڑے کرائمز کر چکا ہے, وہ اپنے آپ کو ہیجمونک پاور کہتا ہے, اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے جو دنیا کی سپر پاور ہے. تو وہ اس ریالٹی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. آج سیز فائر کریں گے تو کیا بتائیں گے کیا حاصل کیا, اور یہ ساری سٹوریز مزید کھلیں گی. غزہ میں لوگ جائیں گے اور کہانی وہاں سے جو ہے وہ سامنے آئیں گی, اور پھر ساتھ ہی ریکنسٹرکشن ہونی ہے, ساتھ ہی فلسطینی ریاست کی اناؤنسمنٹ ہے. تو وہ چیزیں ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو اس لیے اس ریالٹی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن جنگ کو جاری رکھنا کیا ان کو فتح دلوا رہا ہے؟ نہیں, یہ کولیپس کی طرف بنیادی طور پر بڑھ رہے ہیں. اور اس سب کو کور کیسے کرتے ہیں؟ ادھر ادھر بمباری کی اور 8 سائڈز کے اوپر کنٹینیوس حملے. کمانڈرز ایٹ اے ہائر رینکس انکلوڈنگ ڈیپٹی بٹالین کمانڈرز اینڈ بٹالین کمانڈرز اینڈ ڈیپٹی بٹالین کمانڈرز دونوں آر ایکسپیرینسنگ اے سگنیفیکنٹ آپریشنل پریشر. ان کے اوپر پریشر بہت زیادہ ہے, وہ لمبی لمبی ڈیوٹیز کر رہے ہیں انڈر انکریزنگلی کمپلیکس بیٹل فیلڈ کنڈیشنز. اور آگے بڑی کمپلیکس کنڈیشنز ہیں, کہیں حماس نے گھات لگایا ہوا ہے, کہیں سنائپنگ آپریشنز کر رہے ہیں, کہیں کچھ کر رہے ہیں, بڑی کمپلیکس کنڈیشنز ہیں. اوپر سے وہ اوور ڈیوٹی کر رہے ہیں. کمپلیکیٹنگ لیڈرشپ اینڈ کوآرڈینیشن ایفرٹس اکراس دا یونٹس. یہ جناب اصل میں ان کی صورتحال ہے جس کو یہ چھپا رہے ہیں. اور دیر البالا میں ان کی فوج نے آگے بڑھی ہے, تو وہاں پر بھی حماس نے اٹیک شروع کر دیا, ان کی وہیکلز کو نشانہ بنایا. اور ویسٹ بینک سے کیا خبر آ رہی ہے؟ 10 اسرائیلی فوجیوں کی کیجویلٹیز ہو گئی ہیں. بس جا رہی تھی ان کے فوجیوں کی تو وہ الٹ گئی ہے. وہ اس پر اٹیک ہوا یا وہ خود ہی الٹ گئی ہے پتہ نہیں, لیکن 10 فوجیوں کی کیجویلٹیز وہاں پر ہو گئی ہیں. اور جو اٹلی سے امدادی سامان لے کر شپ نکلا ہے وہ انٹرنیشنل واٹر میں داخل ہو گیا, اور یہ دھمکیاں لگانا کہ اس کو ہم نشانہ بنائیں گے. دا شپ ہنزالہ انٹرز انٹرنیشنل واٹرز. We condemn the organized attacks and incitements by the occupation against the ship Hanzala and its crew. تو دھمکیاں لگا رہا ہے اسرائیل کہ ہم اس کو نشانہ بنائیں گے, اٹیک کریں گے. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین نظری صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے لگا کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.